اب زکوٰۃ کا مسئلہ ہے، آپ سنیں ذرا۔ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے۔ کتنی چیزوں پر؟ زکوٰۃ 4 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے سونا، دوسرا چاندی، تیسرا پیسے جو بینک میں پڑے ہوئے یا گھر رکھے ہوئے کہیں بھی رکھے ہوئے، اور چوتھا جو ہے وہ مالی تجارت ہے۔ یعنی کسی آدمی نے مالی تجارت، یعنی مطلب کسی آدمی نے لاکھوں روپے کا مال اپنے دکان میں بھرا ہوا ہے، تو ایسی 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے، ان کے علاوہ کسی چیز پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اب سونا چاہے آدمی استعمال کر رہا ہو، چاہے گروی رکھا ہو، کہیں بھی رکھا ہو، کہیں بھی ہو، ہے تو اس کا سونے پہ زکوٰۃ ہے۔ چاندی چاہے اس کے پاس ہو، استعمال میں ہو یا نہ ہو، گروی رکھی ہو تو بھی زکوٰۃ۔ اسی طرح پیسے چاہے اس کے پاس ہو، چاہے کسی کو قرضہ دے دیا ہو۔ اب جیسے میں نے 2 لاکھ روپے کسی کو قرضہ دے دیا تو مجھے اس کی زکوٰۃ دینی پڑے گی، کیونکہ پیسے تو میرے ہی ہیں نا، آنے ہیں میرے پاس۔ اب نہیں دیتا تو جب وہ قرضے پیسے مل جائیں گے 2 لاکھ روپے، ان سب پر پورا جو ہے ان کا زکوٰۃ دینی ہے۔ تو چوتھے مالی تجارت، یعنی ہمارے دکانوں کے اندر جو مال بھرا ہوا ہے چاہے وہ کتنے کا ہی ہو، ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ ہے۔ کب زکوٰۃ ہے؟ جب ان 4 چیزوں پر 1 سال گزر جائے۔ اب آپ بات کو سمجھو، اگر کسی ایک آدمی کے پاس فرسٹ رمضان کو پہلی مرتبہ فرسٹ رمضان کو کسی آدمی کے پاس اتنے پیسے آئے کہ وہ پیسے 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ سکتے، یا اتنے پیسے ہے کہ وہ پیسوں سے 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا، تو یہ آدمی صاحب نصاب ہے۔ آج کل ہم لوگ نا اپنے بڑے والے کو دیکھتے، اپنے سے بڑے کو دیکھتے، اس لیے ہم کیا سوچتے میرے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے بھائی۔ اب ہم دیکھتے اس کے پاس 2 گاڑیاں ہیں بھائی، اس کے پاس 2 گھر ہیں، بلڈنگ ہے، یہ ہے وہ ہے، میرے پاس ایک ہی گھر ہے جی، ایک ہی گاڑی ہے۔ یہ نہیں دیکھنا کہ میرے سے بڑا کیا ہے، دیکھنا یہ ہے کہ شریعت میرے بارے میں کیا کہتی ہے، بات ختم۔ شریعت نے جب یہ کہہ دیا ہے کہ جس آدمی کے پاس 52.5 تولہ چاندی ہے یا 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کے ان کے برابر پیسہ ہے تو یہ آدمی مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے، اس کو دینا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔ اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، فلاں کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا ہے، اس کے پاس اتنا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، میرے پاس کہاں سے ہوتی زکوٰۃ۔ آپ ایک بات یاد رکھیں کہ ہم لوگ جو زکوٰۃ دے رہے ہیں نا، وہ کسی مول صاحب کے واسطے نہیں دے رہے، کسی مفتی صاحب کے واسطے نہیں دے رہے، کسی پڑوسی کے واسطے نہیں دے رہے۔ میری زکوٰۃ میرے اللہ کے واسطے ہے، میرے اوپر زکوٰۃ واجب ہے، میں صاحب نصاب ہوں، یہ میرے اللہ کو پتہ ہے۔ لوگوں کو پتہ، ہم کیا سوچتے ہیں اس کو نہیں پتہ میرے پاس کیا ہے، وہ فلاں لوگوں کے پاس جا کے بولتا ہے میرے پاس کچھ بھی نہیں صاحب، غریب ہوں، میں تو بہت غریب ہوں، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں اس کے سامنے کہ بچ جاؤ گے، بلکہ یہ سوچیں کہ اللہ کو تو پتہ ہے کہ میں غریب ہوں کہ نہیں ہوں، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ تو جس آدمی کے پاس سونا ہے اور وہ سونا اتنا ہے کہ یہ نہیں ہے، اب ہم لوگ کیا سوچتے ہیں ارے 7.5 تولہ سونا پہ زکوٰۃ ہے اور میرے پاس تو 40 تولہ، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھا یہ جائے گا 7.5 تولہ چاندی پہ 7.5 تولہ سونا پہ زکوٰۃ کب ہے، آپ یہ سنیں۔ 7.5 تولہ سونا پہ زکوٰۃ جب ہے جب آدمی کے پاس صرف سونا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، آدمی کے پاس پیسے بھی نہیں ہے، گھر نہیں ہے رہنے کے لیے، گاڑی نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کاروبار نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اکیلا کہاں ہے کہ جنگلوں میں ہے، صرف 7.5 تولہ سونا ہے، تو اب اس کے لیے فرض یہ ہے کہ ابھی نے 7.5 تولہ سونے میں سے جو ہے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ سمجھ میں آیا؟ تو اب ایک آدمی کے پاس 4 تولہ سونا ہے لیکن اس کے پاس پیسے بھی ہے، اس کے پاس چاندی بھی ہے، رہنے کے لیے گھر بھی ہے، اور اس کے پاس جو ہے تھوڑا بہت مال بھی ہے، تو اب اس آدمی کا نصاب یہ ہے، ہر آدمی کا نصاب یہ ہے کہ وہ آدمی اس کے پاس اتنی مقدار میں سونا چاندی کچھ بھی اتنی مقدار میں ہو جس سے وہ آدمی 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہو۔ 52.5 تولہ چاندی بولے تو 50 تولہ چاندی میں 500 گرام آتے، 500 گرام بولے تو آدھا کلو۔ اب آدھا کلو چاندی کتنا ہے، مشکل سے 30,000 روپے ہوں گا، 30-35 ہزار روپے۔ تو جس آدمی کے پاس 30-35 ہزار روپے ہے وہ آدمی صاحب نصاب ہے، اس آدمی کو زکوٰۃ دینا واجب ہے۔ نہیں دے گا تو کیا ہوگا، نہیں دے گا تو کیا ہوگا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہتا ہوں، یہ میرے الفاظ نہیں ہے، خدا کی قسم میرے الفاظ نہیں ہے کہ بھائی آپ نے سوچو اس کے تو اپنے الفاظ ہیں، اپنے پاس سے بنا لیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر زکوٰۃ واجب ہے اور انہیں زکوٰۃ نہیں دیتا، چاہے انہیں عرفات کے میدان میں بھی ہے، عرفات کا میدان تو معلوم نہ آپ کو، عرفات کے میدان میں تو کتنا ہی بڑے گنہگار آدمی گیا تو اس کی معافی کا اعلان ہے کہ عرفات کے میدان میں جو چلا گیا انہیں بھی معاف۔ تو حضور نے فرمایا کہ چاہے انہیں عرفات کے میدان میں بھی ہے، عرفات کے میدان میں بھی ہے، چاہے انہیں حج کر کے آیا، چاہے انہیں نمازیں پڑھ لیا، کچھ بھی کر لیا، جب تک یہ زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوتا۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے۔
اب ہم کسی کے پاس بیٹھیں، کسی مولانا کے پاس، کسی مفتی صاحب کے پاس جائیں، ان سے جا کر اپنے جو حساب لگائیں کہ میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنا چاندی ہے، اتنے جائیداد ہے، اتنا یہ ہے، وہ حساب لگائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ آپ کے اوپر بھی زکوٰۃ ہے۔ تو کیا فرمایا کہ عرفات کے میدان میں بھی ہے، حج کرنے سے تو سارے گناہ معاف ہو جاتے، تو فرمایا کہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، ٹھیک ہے، لیکن اگر جب تک یہ زکوٰۃ نہیں دے گا تو اس کا کوئی بھی عمل قبول نہیں ہوگا، حتیٰ کہ حج بھی قبول نہیں ہوا، زکوٰۃ نہیں دی تو۔ ہم ہی لوگ تو اسی طرح فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کل قیامت کے دن ایک آدمی حاجی، نمازی، قاضی، سب کچھ ہوگا۔ اب جب کل قیامت کے دن میدان حشر میں پہنچے گا تو ایک سانپ آئے گا، وہ سانپ کتنا بڑا ہوگا؟ جتنا کہ اونٹ ہوتا ہے، اونٹ جتنا، اور آخرت کے جو سانپ ہوں گے وہ اونٹ کے برابر ہوگا، جو بچھو ہوگا وہ گدھے کے برابر ہوگا، گدھا اور خچر کے برابر ہوگا آخرت کا جو اونٹ اور بچھو ہے۔ تو ایک سانپ اتنا بڑا ہوگا کہ جتنا بڑا ایک اونٹ ہوتا ہے، تو وہ اس کے گلے میں آ کے لپٹ جائے گا اور اس کے ہونٹوں کو ڈسے گا۔ ہونٹ بالکل نازک چیز ہوتی ہے، کہیں آدمی کو لگ جائے تو برداشت کر سکتا، لیکن ہونٹوں پہ اگر ذرا سے بھی لگ جائے تو برداشت نہیں کر سکتا، تو وہ اس کے ہونٹوں کو کھائے گا، تو انہیں پریشان ہو جائے گا، میں تو نمازی بھی پڑھتا تھا، میں تو سب کچھ کرتا تھا، یہ کیا ہوا کہ میرے پاس جو ہے مجھے سانپ سر، تو اس کو بتایا جائے گا کہ تو نے زکوٰۃ نہیں دی۔ وہ خود کہے گا کہ میں تیری وہ مال ہوں جو تو مال نہیں دیتا تھا، جو مال تو ادا نہیں کر دیتا، میں تیرا وہی مال آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سانپ بنا کر تیرے گلے میں ہٹکا دیا ہے، تو اس کو کھاتا رہے گا اور اس کے ساتھ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو ہم لوگ ان وعیدوں کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑی پکڑ ہے، اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ، یہی لوگ وہ ہیں جن کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رحم فرمائیں گے۔ بس اس ایک آیت میں پوری بات آ گئی، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں پر رحم فرمائیں گے کہ جو لوگ دنیا میں زکوٰۃ دیتے رہے، نماز پڑھتے رہے، ان لوگوں پر اولئک سیرحمہم اللہ۔ یہ میرے الفاظ نہیں ہے، قرآن کے الفاظ ہیں۔ اب میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات بتاؤں، ایک صحابی تھے ثعلبہ بن حاتب، قرآن کے 10ویں پارے کے اندر ہے، یہ اٹھا ایک بار قرآن، یہ والا قرآن کے 10، میں آپ کو آیت پڑھ کے سناتا ہوں۔ قرآن کے 10ویں پارے کے اندر ثعلبہ بن حاتب صحابی تھے، تو بڑے غریب تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا کریں کہ میرے پاس مال آ جائے، میرے لیے دعا کریں میرے پاس مال آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ ثعلبہ کیا تو یہ پسند نہیں کرتا کہ جس حال میں تیرے نبی ہے تو بھی اسی حال میں رہے؟ کیا فرمایا؟ ثعلبہ تو کیا یہ پسند نہیں کرتا کہ جس حال میں تیرے نبی ہے تو بھی اسی حال میں رہے؟ تو تیرے کو یہ پسند نہیں ہے؟ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ آپ میرے لیے دعا کر دیں، آپ میرے لیے دعا کر دیں۔ دوسری مرتبہ آپ نے یہ فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں ہے کہ جس حال میں تیرا نبی ہے اسی حال میں تو رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیں۔ پھر تیسری مرتبہ انہوں نے کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کر دیا، اللہ ثعلبہ کے مال میں برکت فرما۔ تو ان کے پاس یہ کون ہے؟ صحابی ہیں۔ اب ان کا انجام کیا ہوگا آپ آگے دیکھیں۔ یہ میں نے کہا قرآن کے 10ویں پارے کے اندر سورہ توبہ کے اندر یہ آیت میں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا ابھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کر دی، دعا کر یہ چلے گئے۔ تو ان کے پاس 4-5 بکریاں تھیں، وہ 4-5 بکریوں سے اور زیادہ بکری بڑھی، بکری اتنی بڑھ گئی کہ پہلے یہ پانچوں وقت کی نمازوں میں آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے تھے 5 وقت میں۔ تو بکری اتنی بڑھ گئی کہ جگہ کم پڑ گئی مدینے میں۔ اب جب جگہ کم پڑ گئی تو انہوں نے کیا سوچا میں مدینے سے باہر جگہ لیتا ہوں، وہاں بکری پالوں گا۔ تو انہوں نے کیا کرا، مدینے سے باہر جگہ لے لی، اور مدینے سے باہر جگہ لے کر وہاں پر انہوں نے اپنا ڈیرا بنا لیا اور وہاں پر بکریوں کو پالنے لگے۔ اب بکریاں جب زیادہ ہو گئی تو انہوں نے سوچا کہ بکریاں تو بہت ہو گئی، اب گائیں خریدنی چاہیے۔ انہوں نے گائیں خریدی، اب گائیں بھی 102 ہوئی، 2 سے 3 ہوئی، 4 ہوئی، 5 ہوئی۔ پہلے مدینے میں تھے تو 5 وقت کی نماز کو آتے تھے، اب مدینے سے باہر چلے گئے تو صرف جمعہ پڑھنے آتے تھے، تو گائے میں سے 1 گائے ہوئی، 4 گائیں، 5 گائیں ہوتی، بہت ساری گائیں ہوگی۔ اب مال اتنا بڑھ گیا کہ اب جمعہ پڑھنا بھی نصیب نہیں ہو رہا حضور کے پیچھے۔ سال ہو گئے اسی طرح۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن پوچھا کہ ثعلبہ کہاں ہیں؟ ثعلبہ نہیں دکھ رہے۔ تو صحابوں نے فرمایا کہ رسول اللہ وہ تو مدینے سے باہر چلے گئے، ان کے پاس تو مال زیادہ ہو گیا اور مدینے سے باہر چلے گئے، یہاں نہیں ہے۔ تو فوراً زکوٰۃ کا وقت آ گیا، زکوٰۃ نکالنے کا وقت آ گیا، زکوٰۃ کی آیت آ گئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی کو ان کے پاس بھیجا کہ آپ ان کے پاس جاؤ اور یہ آیتیں ان کو پڑھ کر سناؤ، اور ان سے کہو کہ آپ زکوٰۃ ادا کریں۔ تو جب ان کے پاس صحابی گئے تو انہوں نے پوچھا کہ سب سے زکوٰۃ ملی؟ ان کا نہیں، اور ہیں تھوڑے اور ہیں، اور سے بھی لینا، آپ سے بھی لینا۔ تو انہوں نے کہا کہ پہلے ان سے لے لو جا کر، میں بعد میں دوں گا۔ تو صحابی ان کے پاس چلے گئے، ان سے لے لے، پھر ان کے پاس لوٹ کر آئے۔
تو انہوں نے جب یہ آیت سنی یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، انہوں نے کہا کہ یہ تو مجھے ٹیکس معلوم ہوتا ہے، اور ٹیکس تو جو ہے جب حکومت مسلمانوں کے لیے ٹیکس جو ہے وہ کفار سے لیتے تھے، مسلمانوں سے نہیں لیتے تھے، مسلمانوں سے صرف زکوٰۃ۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ تو مسلمان تو کفار اور مشرکین پر ہے، میں تو مسلمان ہوں لہٰذا میں نہیں دیتا ہوں۔ انہوں نے منع کر دیا۔ ادھر صحابی آ گئے، صحابہ نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دی، بتا دیا کہ انہوں نے جو ہے اپنا جو ہے مال نہیں دیا زکوٰۃ کا۔ جب مال نہیں دیا زکوٰۃ کا تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت اتری، وَمِنْهُم مَّنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِن فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ، کہ وہ لوگ جو پہلے جنہوں نے وعدہ کیا تھا کہ ہم لوگ زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، اور وہ لوگ یہ کہتے تھے کہ ہم سچے ہیں اور ہمیں مال مل جائے گا، ہمیں مال مل جانے کے بعد زکوٰۃ ادا کریں گے، جو لوگ یہ کہتے تھے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ ثعلبہ یہ کہتے تھے کہ میں زکوٰۃ ادا کروں گا جب مجھے مال مل جائے گا، لیکن جب انہوں نے مال مل گیا تو فلما آتاہم من فضلہ بخیلوا بھی، بخیل ہو گئے، جو ہے زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے، فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو گیا، انہیں منافق ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر آیت اتاری کہ یہ منافق ہو گئے۔ صحابی کے بارے میں یعنی مال زیادہ ہوا، زکوٰۃ ادا نہیں کری تو صحابی بھی اس درجے پر آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فعاقبہم نفاقا فی قلوبہم، کہ ان کے دلوں کے اندر نفاق پیدا ہو گیا ہے۔ جب یہ آیت اتری اور یہ آیت ان صحابہ تک پہنچی تو وہ بھاگ کر آئے، یہ کیا ہو گیا ہے، تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ تو آپ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرما دیا کہ اب ان کا مال نہیں لینا آپ کو، کیونکہ وہ منافق ہو چکے ہیں، صحابہ نہیں بلکہ یہ منافق ہو چکے ہیں۔ تو یہ اپنا مال لے کر، پورا مال لے کر آئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کر آئے تو آپ نے فرمایا کہ ثعلبہ میں تجھ سے کہتا تھا نا کہ تو اسی حال میں رہ جس حال میں تیرے نبی ہے، تو نے میری بات نہیں مانی، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آیت اتر چکی ہیں تیرے نفاق کے بارے میں، تو منافق ہو چکا، لہٰذا اب میں تیرا مال نہیں لوں گا، اب میں تیرا مال نہیں لوں گا، تو جا۔ انہوں نے بہت بڑی منت سماجت کری، لے لو، کہا کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم اگر آگے آپ کا مال لینا کا تو میں لوں گا، اتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں آئے گا تو میں مال نہیں لوں گا، چلے گئے۔ کافی دن تک زندہ رہے، ہر سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مال لے کر آتے رہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 سال خلیفہ رہے، تو آپ جو ہے ثعلبہ جو تھے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آنے لگے 2 سال تک مال لے کر، انہوں نے بھی قبول نہیں کیا کہ جب میرے نبی نے تیرا مال قبول نہیں کیا تو میں کیوں قبول کروں، میں بھی تیرا مال قبول نہیں کروں گا، روتے رہتے تھے، گڑ گڑاتے رہتے تھے۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کا انتقال ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو 11 سال حکومت، تو 11 سال تک لگاتار اپنا مال لے کے آتے رہے، یہ بھیجاتے رہے۔ جب حضور نے تمہارا مال نہیں لیا اور قرآن میں تمہارے بارے میں نفاق کے بارے میں آیت اتر چکی ہیں تو منافق ہو چکے، ہم تمہارا مال قبول نہیں کریں گے۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان کا انتقال ہوا۔ آپ سوچیں کہ آج ہم دے رہے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمیں دینے والا بنایا، لینے والا نہیں بنایا۔ آج ہمارے بہت سارے مسلمانوں کا سوال یہ ہے کہ میں نے کمایا ہے تو میں زکوٰۃ کیوں دوں، میں نے کمایا ہے تو میں زکوٰۃ کیوں دوں۔ بہت سارے مسلمانوں کا سوال ہے، بہت سارے مسلمانوں کا سوال ہے کہ میں نے کمایا تو میں کیوں زکوٰۃ دوں، یہ میرا کمال ہے۔ میرے بھائیو، یہ آپ کا کمال نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کا کمال ہوتا مال کمانا تو آپ نے دیکھا ہوگا یہاں بالاجی نگر میں چورستے پہ صبح 100-200 مزدور آ کے ٹھہرتے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ پہچانتے ہوں گے۔ آپ کسی بھی ایک مزدور، میں تو ان کو جانتا نہیں لیکن میں آپ کو تجربے سے بول رہا ہوں، آپ کسی بھی ایک مزدور کو پکڑو اور اس سے پوچھو بھائی تیرے کو یہاں آتے ہوئے کتنے دن ہو گئے، کوئی بولے گا مجھے 5 سال ہو گئے، کوئی بولے گا مجھے 10 سال ہو گئے، کوئی بولے گا مجھے 20 سال ہو گئے، میری عمر چلی گئی، میں روزانہ آتا ہوں اور یہاں ٹھہر جاتا ہوں۔ کوئی آتا ہے تو مجھے لے کے چلے جاتا ہے، میں مزدوری کرتا ہوں تو پیسے کما لیتا ہوں۔ کوئی نہیں آتا تو انہیں بیچارہ واپس گھر کو لوٹ جاتا ہے، اس بات سے کیا سبق ملا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے جس کو مال دیا ہے۔ اگر اپنا کمال ہوتا تو انہیں مزدور 20 سال ہو گئے مزدوری کرتے، کائی کو کروڑ پتی نہیں بنا بھائی، انہیں کائی کو آج بھی روڈ پہ ہے، انہیں جب بھی روڈ پہ تھا آج بھی روڈ پہ نہیں، کئی کروڑ پہ ہیں۔ اس لیے سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے دینے والا بنایا۔ دوسری مثال، کوئی آدمی اگر یہ کہے کہ میں نے کمایا ہے میں کیوں دوں۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا کہ بھائی مال ہم خود کماتے ہیں تو یہ کیسا حکم ہے، یہ میرے کو سمجھ میں نہیں آتا، زکوٰۃ کا حکم عجیب مسئلہ ہے، سمجھ میں نہیں آتا۔ تو جو آدمی جیسا رہتا نا اس کو سوال کا جواب ویسے دینا پڑتا۔ تو بزرگ نے کہا کہ ٹھیک ہے، آپ کا یہ ماننا ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک کام کرو، اگر آپ نے وہ کام کر دیا تو میں خود لکھ کر دیتا ہوں کہ قیامت تک کسی مسلمان کو زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو میں ایک کام بتا رہا ہوں آپ وہ ایک کام کر دو۔ آج ہمارے لیے بھی وہ کام ہے کہ انہوں نے کیا فرمایا، قیامت تک میں لکھ کے دوں گا کہ کسی مسلمان کے لیے زکوٰۃ دینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ یہ کام کر دو بس۔ کہا کہ ایسا کیا کام ہے بھائی، ایسا کام تو بتا میں بھی کرتا ہوں۔ تو انہوں نے فرمایا
اب تربوز چل رہا ہے نا، تربوز کی مثال دونوں نے دوسری مثال دی تھی، اب تربوز چل رہا ہے نا، تو انہوں نے فرمایا کہ تربوز خریدتا نا تم افطاری کے واسطے، کہا تو جو تربوز بیچتا نا اس سے یہ کہو کہ بھائی اوپر کا چھلکا تو رکھ لے، اندر کا میرے کو دے دے اور پھر تول۔ کوئی کر سکتا ہے ایسا؟ دنیا میں کوئی ایسا کر سکتا کہ تربوز کا چھیل دو، چھلکا اس کو دو، بھائی تو رکھ، اندر کا گودا میرے کو دیو، یہ تولو؟ کہا کہ پاگل ہے کیا، پورا تربوز تولوں گا تو ملے گا۔ اسی طرح ماؤز ہے، کیلے، کوئی آدمی کیلے خریدے اور وہ یہ کہے کہ اوپر کا چھلکا تم رکھ لو، وہ الگ سے تول کے میرے کو دو، کیونکہ بعض علاقوں میں کیلے تول کے ملتے، بعض علاقوں میں کیلے جو ہے درجن کے حساب سے ملتے، بہت سارے علاقے ایسے ہیں کہ ان میں کیلے بھی تول کے ملتے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ کر سکتے ہو کیا؟ یہ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ کیسے کر سکتے ہو؟ کوئی بھی نہیں دیتا، جو بھی دیتے چھلکے کے ساتھ دیتا۔ اسی طرح آم ہے، آپ چھلکے کے ساتھ لوگے، بنا چھلکے کے نہیں لے سکتے، یعنی کوئی بھی پھل لے لو آپ۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جس طرح آپ کا اندر کا گودا آپ کے لیے ہے اور باہر کا چھلکا جو پھینکنے کے واسطے ہے، اسی طرح باہر کا جب چھلکا چھیل دیتے ہیں، چھیل کو اس کو الگ کر دیتے ہیں اور اندر کا گودا آپ کے واسطے ہے، باہر کا چھلکا خراب اس کو پھینک دیتے۔ تو فرمایا اسی طرح زکوٰۃ کا مال بھی وہ ناپاک مال ہے، وہ ایسا مال ہے جو مال چلا جاتا ہے، زکوٰۃ پیسوں کا میل ہے، جب یہ میل ختم ہو جاتا ہے تو زکوٰۃ کا پیسہ تمہارے لیے حلال ہو جاتا ہے اور پاک ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا اور پاک ہو جاتا۔ حضور نے فرمایا کہ جو آدمی زکوٰۃ نہیں دیتا اس پر اللہ کی لعنت، اس پر میری بھی لعنت۔ حضور نے فرمایا کہ میری لعنت، اللہ کی لعنت جو آدمی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا۔ اور دوسری بات، زکوٰۃ ادا کرے گا کوئی آدمی تو اس کا میں نے یہ بتا دیا ادا نہیں کرنے کا کیا ہے، لیکن کوئی آدمی زکوٰۃ ادا کرے گا۔ کہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، تمام صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، زکوٰۃ کی آیت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کے بارے میں بتا رہے تھے کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال کی حفاظت کرتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مال کو بڑھاتے، حفاظت کرتے۔ تو ایک یہودی جا رہا تھا، اس نے سن لیا، اب اس نے سوچا رہے یہ تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو آدمی زکوٰۃ دیتا اس کی مال کی حفاظت ہوتی۔ تو وہ آدمی جو یہودی تھا، اس کا قافلہ، اس کا جو ہے بڑا کاروبار تھا، تو اونٹوں پر اس کا سامان جاتا تھا، تو جس راستے سے اس کا سامان جاتا تھا اس کا سامان ہر سال وہاں سے لوٹ جاتا تھا۔ بیچ میں ڈاکو رہتے تھے تو وہ سامان کو لوٹ لیتے تھے، اب اس نے سوچا کہ ہر سال میرا مال لوٹ جاتا نا، ڈاکو لوٹ لیتے، اس سال بھی میں اپنے اونٹ کو اسی راستے سے بھیجاؤں گا، لیکن میں حضور کے کہنے پر، نہیں مسلمان نہیں ہے، یہودی ہے، کہ حضور کے کہنے پر میں زکوٰۃ ادا کروں گا، حضور کے کہنے پر میں زکوٰۃ ادا کروں گا۔ تو انہوں نے کیا اپنے مال کا حساب لگایا اور زکوٰۃ ادا کر کے زکوٰۃ دے دی۔ اب زکوٰۃ دی، بات ختم ہوئی۔ اب کئی مہینے کے بعد جب قافلہ واپس آیا تو قافلے کے صرف لوگ واپس آئے، وہ سامان واپس نہیں آیا۔ اب انہوں نے پوچھا یہ کیا ہو؟ انہوں نے کہا کہ بیچ میں ڈاکو آئے اور تمام قافلہ لٹ گیا، سب کا سامان لٹ گیا۔ ابھی نہیں پریشان ہوئی، یہ کیا ہوا؟ حضور نے تو فرمایا تھا، ابھی انہوں نے اپنے گھر میں گیا، تلوار نکالی کہ آج میں حضور کے پاس جاؤں گا اور اپنا پورا مال مانگوں گا، حضور سے کہوں گا کہ آپ کے کہنے پر میں نے زکوٰۃ ادا کر دی، میرے مال کی پھر بھی حفاظت نہیں ہوئی، یا تو رسول اللہ کہ میں جو ہے تلوار سے کچھ کروں گا، یا میرے جتنا مال تھا وہ مال مجھ کو واپس دو، ان دونوں باتوں میں سے ایک بات۔ انہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، جیسا کہ مسجد میں انٹر ہوا تو ایک آدمی نے آواز دی اور ان کو آواز دی، ان کا نام لے کر آؤ کہ آپ کا مال واپس آ گیا، آپ کا اونٹ۔ انہیں پریشان ہو کہ یہ کیسا ہوا بھائی، پورا قافلہ لٹ گیا، پورے قافلے میں 40-50 اونٹ تک پورے لٹ گئے، میرا اکیلا کیسے واپس آ گیا؟ جب واپس آیا تو انہوں نے جو غلام تھا جو مال لے کر گیا تو اس سے پوچھا بھائی یہ کیسے ہوا؟ انہوں نے کہا کہ جب ہم وہاں سے مال لے کر چلے تھے تو جو آپ کا یہ اونٹ تھا اس اونٹ کو ٹھوکر لگی اور اس کے اونٹ کے ٹھوکر لگنے سے اس کا پاؤں جو ہے ٹوٹ گیا۔ جب اس کا پاؤں ٹوٹ گیا تو اس کو چلنا نہیں آ رہا، جب اس کو چلنا نہیں آیا تو جو اور قافلے والے تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری وجہ سے یہاں نہیں رک سکتے، تمہاری وجہ سے رکیں گے تو ہم تو لیٹ ہو جائیں گے، اس لیے تم یہ رہو، ہم جا رہے ہیں۔ تو وہ قافلے والے آگے چلے گئے، ان کو لوٹ لیا، ڈاکوؤں نے ختم ہو گئے۔ میرا جب 2 دن کے بعد اونٹ کا پیر ٹھیک ہوا، جب میں آہستہ آہستہ یہاں تک آیا تو قافلے والے تو لوٹ کے چلے گئے، جو ڈاکو تو قافلے کو لوٹ کے چلے گئے کہ یہی چاہے، تو انہیں جو ہے اونٹ کو لگنے کی وجہ سے اونٹ بچ گیا، قافلہ آ گیا، سارا سامان واپس آ گیا۔ انہوں نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کلمہ پڑھا، یا رسول اللہ مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ اور حقیقت میں زکوٰۃ نکالنے سے مال کی حفاظت ہوتی ہے، تو اس لیے ہم بھی یہ سمجھے، آج کسی آدمی کے پاس 4-4 5-5 پلاٹ ہے، ایک پلاٹ اس کے رہنے کے لیے کافی ہے، اور جو اس نے 2-4 پلاٹیں خریدنے کے نیت سے یا بیچنے کی نیت سے اگر خریدی ہیں تو ان تمام پلاٹوں پر زکوٰۃ ہے، اور زکوٰۃ کا کوئی لمبا چوڑا حساب نہیں ہے۔ 1 لاکھ پر 25,000 روپے ہے، 1 لاکھ پر 25,000 روپے۔ اگر کسی آدمی کے پاس جیسے 52.5 تولہ چاندی، آدھا کلو چاندی 30,000 کا ہے مان لو، کسی آدمی کے پاس فرسٹ رمضان کو 30,000 روپے آ گئے، 30,000 روپے آ گئے، ٹھیک ہے، یہ صاحب نصاب ہو گیا۔ اب اگلے رمضان کو اس کے پاس 30,000 نہیں بلکہ رمضان کے 1 دن پہلے اس کے پاس 50 لاکھ روپے بھی آ گئے، تو اب اس کو ان پورے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے،
ہم یہ سوچتے ہیں کہ پورے مال پر زکوٰۃ گزرنا ضروری ہے، پورے مال پر زکوٰۃ گزرنا نہیں ہے، بلکہ اس کا صاحب نصاب ہونے پر 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ سمجھ میں آئی بات کہ یہ آدمی صاحب نصاب 1 سال تک رہے، کہ اس کے پاس پورے سال میں 50,000 روپے تھے، 50,000 سے کم نہیں ہوئے، زیادہ ہوتے رہے تو انہیں صاحب نصاب ہو گیا۔ اور جب اس کا زکوٰۃ دینے کا وقت آیا، زکوٰۃ دینے کے وقت سے اس کے پاس 4-5 لاکھ روپے اور آ گئے، 10 لاکھ روپے آ گئے، تو اب انہیں یہ نہیں سوچے گا کہ میرے ان 10 لاکھ روپے پر 1 سال نہیں ہوا، بلکہ انہیں ان 10 لاکھ روپے کی بھی زکوٰۃ دے گا، اور جو اس کے پاس 1 سال سے 50,000 روپے چلتے آ رہے ہیں ان کی بھی زکوٰۃ دے گا۔ 10 لاکھ روپے اور 25,000 ہے، بڑا آسان ہے، بڑی آسانی سے ہم یہ ادا کر سکتے ہیں۔ اور یہ نہ سوچے کل قیامت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے ہمارے منہ پر مار دے، پوری چیزیں ہمارے منہ پر مار دیں، ہماری زکوٰۃ، ہماری نماز، روزے سب منہ پر مار دیں۔ وہ فرمایا کہ تو نے زکوٰۃ تو ادا نہیں کی، اس لیے زکوٰۃ ادا کرنے والے بنے۔ زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے تو بہت سخت وعید ہے، بہت سخت وعید ہے۔ یہ نہ سوچے کسی کو پتہ نہیں، ارے میرے پاس 10 لاکھ روپے کسی کو نہیں معلوم ہے، کسی کو نہیں دیتا ہوں۔ یہ جو سوچے گا وہ یہ سوچے کہ میں اس کے واسطے تھوڑی دے رہا ہوں، میں تو اللہ کے واسطے دے رہا ہوں، اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ کو تو پتہ ہے۔ اسی طرح کسی آدمی کے پاس 2 گھر ہیں، ایک گھر میں وہ رہتا ہے، دوسرا گھر اس نے بیچنے کی نیت سے خریدا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ ہے۔ اگر دونوں گھر رہنے کے واسطے خریدے ہیں، یا کسی آدمی نے کوئی پلاٹ اپنے بچے کو دینے کے واسطے خریدی ہے، وہ دے دے، وہ الگ بات ہے، لیکن جب تک جو چیز بیچنے کے واسطے خریدی ہر چیز پر زکوٰۃ ہے۔ جو چیز بیچنے کے واسطے خریدی، چاہے وہ گھر ہو، پلاٹ ہو، گاڑی ہو، کسی آدمی کے پاس 2 کار ہیں، دونوں کار اس نے اپنے استعمال کے لیے خریدے تو زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر اس نے ایک گاڑی اپنے واسطے خریدی ہے، ایک گاڑی خریدنے بیچنے کے واسطے خریدی ہے کہ تھوڑے دن کے بعد میں اس کو بیچوں گا تو اس پر بھی زکوٰۃ ہے۔ اور دیکھو یہ کتنا آسان ہے، یہ اتنا آسان ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پورے سال تم کھاؤ پیو، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے تم کو دیا اس میں سے دیو۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کرے کہ تمہارے پاس جو ہے وہ دیو، جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے دیو۔ پورے سال کھاؤ پیو عیش کرو، لیکن جب سال گزر جائے، سال گزرنے کے بعد تم نے کتنا کھا لیا، کتنا پی لیا، پہن لیا، اس کا حساب نہیں ہے، اب جو تمہارے پاس موجود ہے اس میں سے دیو بس۔ کتنا آسان ہے، کتنا آسان ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر فرماتے ہیں آج تیرے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس میں سے 10,000 روپے دیو، یہ تو پریشان ہو جاتا میں کہاں سے دوں؟ تو فرمایا کہ 1 لاکھ روپے اگر 1 سال گزر گئی تو اس آدمی کے پاس 2500 روپے زکوٰۃ ہے، آرام سے دے سکتا ہے، اور دے کر اپنی جان کو چھڑا سکتا ہے، اپنے بچوں کے واسطے، اپنے گھر والوں کے واسطے، ان کے واسطے اپنے آپ کو جہنمی نہ بنائے۔ یہ تو ٹھیک ہے زکوٰۃ کا ہو گیا، باقی فطرے کا ہے۔ بہت سارے آدمی یہ سوچتے ہیں کہ بھائی جو آدمی روزہ رکھتا ہے صرف فطرہ اس پر ہے اور کسی پر نہیں ہے، بلکہ فطرہ ہر شخص پر ہے۔ دیکھو زکوٰۃ کے لیے تو 1 سال گزرنا ضروری ہے، فطرے کے لیے 1 سال گزرنا ضروری نہیں ہے۔ فطرے کے لیے 1 سال گزرنا ضروری ہے۔ کسی آدمی کے پاس آج ہی 30,000 ہے تو انہیں آج ہی فطرہ ادا کرے گا، اور فطرہ اپنے گھر میں جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ مجنون ہو، پاگل ہو، دیوانہ ہو، چھوٹا بچہ ہو، دودھ پیتا ہو، آجش پیدا ہوا ہو، عید کی نماز سے پہلے جو بچہ پیدا ہو گیا ان طرف سب کی طرف سے فطرہ ادا کرنا واجب ہے مسلمان کے لیے۔ اب کسی آدمی کے پاس پیسہ نہیں ہے، سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، ایک ہی گھر ہے، اب اس کے پاس یہ حساب لگایا جائے گا اس کے پاس ضرورت سے زیادہ کتنے سامان ہیں، یعنی میری ضرورت کے لیے 2 جوڑی کپڑے بس ہے، لیکن میرے پاس 10 جوڑی کپڑے ہیں۔ میری ضرورت کے لیے میرے پاس جو ہے 1 چمچی، 1 کٹوری، 1 پلیٹ بس ہے، لیکن میرے گھروں میں بھر کے ہیں برتن۔ تو فرمایا کہ ان تمام چیزوں کی اگر مقدار لگائی جائے، اگر یہ 52.5 تولہ چاندی کی مقدار کو پہنچ گئے تو یہ آدمی بھی فطرہ ادا کرے گا، فطرہ ادا کرے گا، یہ فطرے کا ہے۔ اور فطرہ عید کی نماز سے پہلے ہر آدمی پر ادا کرنا واجب ہے، ضروری ہے، عید کی نماز سے پہلے ہر آدمی فطرہ ادا کرے۔ اور جو امت پر آج یہ حالات آ رہے ہیں یہ اسی وجہ سے آ رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے اپنے آپ کو فطرے اور زکوٰۃ کا وہ سمجھتا ہے کہ فطرہ زکوٰۃ کیا ہے، میں نہیں دیتا ہوں، نہیں دیتا، اور کس کو دینا ہے۔ ایک تھوڑی بس 5 منٹ میں بات کو ختم کر دو، آپ ناراض نہ ہو، کیونکہ یہی جمع ہے، اگلے جمعے سے انشاءاللہ ٹائم کا ٹائم ہوتا، پھر یہ موقع بھی ختم ہو جاتا، تو آپ ناراض نہ ہو۔ تو کس کو دینا ہے، کس کو نہیں دینا، پہلے دیکھو آپ، جو ہم سے پیدا ہوئے، جس سے میں پیدا ہوں اس کو نہیں دے سکتے آپ، جو جس سے میں پیدا ہوں، میرے نانا نانی، پرنانا پرنانی، دادا دادی، پردادا پردادی، اوپر تک چلے جاؤ آپ، ان کو نہیں دے سکتے آپ، نہ زکوٰۃ نہ فطرہ۔ جو مجھ سے پیدا ہوئے، میرے بیٹے، میری بیٹیاں، میرے پوتے پوتری، نواسے نواسے، نیچے تک چلے جاؤ، ان کو نہیں دے سکتے آپ۔ بہن کو دے سکتے ہو، بھائی کو دے سکتے ہو، پھوپھے کو دے سکتے ہو، خالہ کو دے سکتے ہو، ان سب کو دے سکتے ہو۔ اور زکوٰۃ دینے میں سب سے پہلے آپ اپنے غریب رشتہ داروں کو دیکھیں، پھر پڑوسیوں کو دیکھیں، اور دوسری بات میں بات کر دوں ایک بات، تو دوسری بات آپ زکوٰۃ دے ان لوگوں کو دے زکوٰۃ کے مستحق ہے، جو ہمارے دروازے پہ مانگتے نا، ان کے بارے میں آپ کو نہیں معلوم کہ انہیں زکوٰۃ کے مستحق ہے بھی یا نہیں ہے، کیونکہ ان لوگوں کا ایک مشغلہ بن چکا ہے، ان لوگوں کو ایک عادت بن چکی ہے، یہ مسجد نہیں تو انہیں دوسری مسجد جا کے مانگتا کہیں نہ کہیں تو۔ لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں جو غریب ہیں لیکن اپنی غربت کا اظہار نہیں کر سکتے، اپنی غربت کا اظہار نہیں کر سکتے، تو ایسے لوگوں کو اپنی زکوٰۃ دے۔ جو لوگ نیک بھی ہوں غریب بھی ہوں، ایسے لوگوں کو دو۔ اب ایسے لوگ کہاں ہیں؟
جو غریب بھی ہو نیک بھی ہو، ایسے لوگ کہاں ہیں؟ یہ لوگ آپ کو مسجدوں میں ملیں گے جو ہماری مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں، پورے سال ہماری مسجدوں کی صفائی کرتے ہیں۔ ہمارے کو تو یہاں بیٹھے ہوئے سے اتنے لوگوں میں سے یہ بھی نہیں معلوم یہ فین کی بٹن کس نے دبائی ہے، معلوم چند لوگوں کو معلوم ہے، یہ بھی نہیں پتا صفائی کس نے کی، یہ کس نے بچھایا ہے، یہ کس نے لگا، یہ بھی نہیں پتا ہم لوگوں کو۔ یہ لوگ ہیں زکوٰۃ کے مستحق جو ہماری مسجدوں میں جو ہے نماز پڑھاتے ہیں، جو ہماری مسجدوں میں ہمارے لیے صفائی کرتے ہیں، ہماری مسجدوں میں جھاڑو لگاتے ہیں، ہمارے واسطے فین ڈالتے ہیں، ہم تو بھاگ جاتے ہیں، ہمارے کو تو یہ بھی نہیں معلوم مسجدوں کی صفائی کون کرتا ہے۔ یہ لوگ نیک بھی ہیں، یہ لوگ جو ہے مستحق بھی ہیں، تو ان لوگوں کا پہلے خیال کریں جو ہماری مسجدوں میں سالوں سال نماز پڑھاتے، پورے سال نماز پڑھاتے۔ مجھ سے یہاں سامنے مسجد میں قرآن ختم ہوا، میں بولنا نہیں چاہتا تھا لیکن بول رہا ہوں، تو وہاں سے ایک آدمی آیا، اس نے مجھ سے پوچھا کہ مول صاحب جب قرآن پورا ہوتا تو مول صاحب کو پیسے دے سکتے کیا، وہ دینا جائز ہے کیا؟ تو میں بولا آپ یہ بولو پہلے دینے کے واسطے پوچھ رہے، نہیں دینے کے واسطے پوچھ رہے، نہیں دینے کے واسطے پوچھ رہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، نکو دیجیے بھائی، لیکن آپ دینے کے واسطے پوچھ رہے، آپ دینے کے واسطے پوچھ رہے تو معاذ اللہ، اللہ معاف کرے، آپ کے گھر میں جب شادی ہوئی تھی ساری رات ڈی جے بجا تھا، جب تو آپ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا دینا جائز ہے نہیں، ڈی جے بجانا جائز ہے نہیں۔ جب آپ کے بیٹے کی بچے کی شادی ہوئی آپ نے 2-2 3-3 لاکھ روپے جوڑے کی رقم میں لیے، جب تو آپ نے کبھی نہیں پوچھا کہ دینا یہ لینا جائز ہے یا نہیں ہے۔ آپ نے بھر بھر کے جہیز کا سامان لیا، جب تو آپ نے نہیں پوچھا کہ لینا جائز ہے یا نہیں۔ لیکن جب امام کی باری ہوئی قرآن کے بارے میں، جب یہ مسئلہ پوچھتے ہیں دینا کتنا 1500 روپے، کہ لاکھوں روپے دے دے رہے کیا بھائی؟ 1500 روپے دینے کے واسطے مسئلہ پوچھ رہا ہے کہ امام صاحب کو قرآن پوری ہوئی تو پیسے دینا جائز ہے کہ نہیں جائز ہے؟ معاذ اللہ یہ عمل تو ابو جہل کا ہے۔ قرآن والوں سے اور قرآن سے کون مخالف کرتا ہے، کون نفرت کرتا ہے؟ ابو جہل۔ غور کریں کہ ہم ابو جہل والی لائن میں تو نہیں ٹھہرے۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ سب سے بہترین اجرت وہ ہے کہ جو قرآن پر دی جائے۔ سب سے بہترین اجرت کیا ہے؟ سب سے بہترین اجرت وہ ہے جو قرآن پر دی جائے۔ آج ہماری مسجدوں میں قرآن پڑھنا میں نے خود اپنے انہیں کانوں سے سنا ہے، خود میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، اللہ میری پکڑ فرمائے میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے۔ یہاں قرآن پورا ہوا تو 2 بابا بیٹھے تھے، اس کا بیٹا تھا ایک بابا تھا، تو بیٹا اپنے بابا سے بول رہا بول صاحب قرآن پوری ہوئی نا، سب لوگ کے پیسے سے تم بھی دیو نا، ہے جانا تو جس کی مسجد انہیں جانے، جس کی مسجد انہیں جانا، ہمارے کیا کرنے کا ہے؟ ارے بھائی مسجد والوں نے مسجد بنا دی، آپ جو ہے اپنے امام اور اپنے مؤذن اپنے صفائی کرنے والوں کی بھی خیال نہیں کر سکتے، آپ ان کا بھی خیال نہیں کر سکتے، یعنی پوری چیزیں مسجد والے، تم کیا کرو گے پھر؟ یعنی تم آئے اور چلے گئے بس۔ یہ مومن نہیں ہے، مومن وہ ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جو اپنے محبت جس مال سے محبت ہے اس مال کو جب تک خرچ نہیں کرے گا اللہ والوں پر، نیک لوگوں پر، دیندار لوگوں پر، یہ ایمان والا نہیں ہے۔ سب چیز مسجد والوں پر ڈال دی تو آپ کیا کرو گے بھائی؟ آپ بھی تو تھوڑا بہت کچھ کرو۔ تو ان لوگ جو لوگ نیک ہیں، نیک لوگ آپ کو مسجدوں میں ملیں گے، ہماری مسجدوں میں صفائی کرنے والے، نماز پڑھانے والے جو ہمارے مفتیان کرام ہیں، علماء ہیں، تو ان کی عزت کریں اور ان کو زیادہ، آپ سارے سال یہ آپ کے انتظار میں رہتے ہیں، جب سال آتا ہے پورا ہوتا ہے تو ہم لوگ مسئلہ تلاش کرتے ہیں، ہمارے کو کوئی مسئلہ ایسا مل جائے کہ جس مسئلے میں یہ ہو کہ قرآن پر جو ہے اجرت دینا جائز نہیں ہے، تو ایسا مسئلہ تلاش نہ کریں اور ان کی مدد کریں، ان کا تعاون کریں۔ دیکھیں کہ ہمارے مسجد کے جو مول صاحب ہیں، جو مؤذن صاحب ہیں، صفائی کر رہے ہیں، آپ جو ہے یہ مستحق ہے تو ان کو دیو، مستحق ہے تو ان کو دیو، آپ کو دینا ہے بول رہا تو آپ محبوب بھائی کو لے کے جاؤ، داؤد بھائی کو لے کے جاؤ، ان کو ایک جوڑے کپڑے سلاؤ، ان کو ایک جوڑے کپڑے سلاؤ، جب یہ کپڑا پہنیں گے آپ کو پورے سال آپ کو ثواب ملے گا۔ دعوت ہے، ہم لوگ سوچتے دعوت ہے، دعوت بھائی کھائے ختم ہو گیا، دعوت اب تم نے اپنے ماں باپ کی طرف سے سارے ثواب کے لیے دعوت کری۔ اب میں نے اپنے کانوں سے سنا ہے جو دعوت میں جاتا ہوں نا بولتا ہے سب کچھ اچھا تھا لیکن گوشت نہ کچا تھا، یعنی اس کو شرم نہیں آ رہی، ایک تو یہ مرے ہوئے کی دعوت کھا رہا، عرسی کی دعوت کھا رہا، برسی کی دعوت، اور دوسرا یہ بولتا کہ گوشت ذرا کچا ہے، تو اس سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ ثواب آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کسی غریب کو جو ہمارے مسجد میں کام کرنے والے ان کو لے کے جائیں، جو کپڑا سلائے والدین کی طرف سے، جب تک یہ کپڑے کو دھو کر ان کو پہنیں گے تو آپ کے والدین کو ثواب آٹومیٹک ملتا رہے گا۔ تو وقت زیادہ ہو گیا، معذرت خواہ ہوں، اللہ تعالیٰ ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔